باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 20 نومبر تھا تو نظر نہ آنے والے شیطان نے جو ہے پشاور کی بہت زیادہ خبریں پیش کیں کہ پشاور جو ہے وہ چرسیوں اور بھنگیوں اور ہیروئن فروشوں اور بھتہ خوروں کے آگ میں غرق ہے، اور لوگ اور کاروباری حضرات پشاور چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پی ٹی آئی کا اپنا کارکن ندیم کا بھی انہوں نے انٹرویو نشر کیا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے مسلح گروہ میں تصادم بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اسامہ ستی بھی پی ٹی آئی کا کارکن تھا، اس کو بھی اسلام آباد میں شہید کیا گیا۔ تو پی ٹی آئی بیسیکلی عوامی جماعت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ اس کے ہی کارکن اس کی حکومت میں مارے جاتے۔ یہ شیطانی جال پوری زمین سے مسلمانوں کو مارتا ہے، اور پشاور کو یہ کیوں مار رہے ہیں؟ کل 20 نومبر تھا اور پشاور کو خاص نشانہ بنایا گیا۔ شیطان نظر ڈالنے والے کہتا ہے کہ رنجیت سنگھ کی حکومت پشاور تک تھی، یہ اکھنڈ بھارت ہے، اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، اور سجدے میں جب اللہ تعالیٰ کو مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین پر جو ہے نا متصل ہوتے ہیں، یعنی اس کی پیشانی، اس کا ماتھا جو ہے، سر جو ہے، اس کے دونوں ہاتھ، ایک سر اور 2 ہاتھ 3 ہو گئے، پھر دونوں اس کے گھٹنے جو ہیں یہ 5 ہو گئے، پھر دونوں پیر جو ہیں یہ 7 ہو گئے۔ امت محمد، یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے، یہ پوری زمین پر جب نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے وہی جہاں یہ نماز پڑھے، دکان پہ، کھیت میں، راستے میں، منزل میں، جہاز میں، ریل گاڑی میں، جہاں بھی نماز پڑھے یہ اس کے لیے وہ مسجد ہے۔ اور چلتا پھرتا مسلمان جو ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ 7 مساجد ہیں، مطلب ہے اس کے 7 حصے زمین پر لگتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، اور یا زمین سے جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا چلتا پھرتا مسلمان 7 مساجد ہیں، یعنی 7 مسجدیں ہیں۔ مسلمان کا جسم جو ہے اس کے 7 حصے زمین پر لگتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ سجدے میں ہر مسلمان شیطان کے نشانے پر ہے، اور وہ خود بھی اسپین سے یا امریکہ سے اور رنجیت سنگھ کا لباس پہن کر بھی وہ نماز پر حملہ کرتا ہے۔ اور مسلمان جب سجدے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے بھئی یہ پشاور میں ہے، یہ پشاور ہے، اور اس 7 نمبر پشاور ہے، 7 مساجد ہے، اس پہ حملہ کر دو۔ یعنی خانہ کعبہ کا طواف بھی ہم 7 دفعہ طواف کرتے ہیں، 7 دفعہ چکر کاٹتے ہیں، تو مسلمان پر اس طرح حملہ ہے، یہ پشاور ہے، یہ 7 مساجد ہے، اور اس پر حملہ کر دو۔ شیطان خود بھی کرتا ہے، اور ہندوستان کے علاقے میں مسلمانوں پر رنجیت سنگھ کا جو ہے وہ لباس پہن کر بھی حملہ کرتا ہے، یا مودی یا جواہر لال نہرو کا لباس پہن کر بھی حملہ کرتا ہے۔ اور شیطان کا مردود خیال یہاں تک بھی ہے کہ 7 اکتوبر 1958 کو جب ایوب خان نے مسلم لیگ کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کیا تھا، مارشل لا نافذ کیا تھا، شیطان یہ مردود خیال ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی پشاور کی جنگ ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے نماز کا تختہ الٹا تھا پاکستان میں، جو بھی مسلم لیگ کے مسلمان شیعہ سنی نماز پڑھتے تھے ان کا تختہ الٹا تھا۔ تو یہ شیطان مردود ہے، پاکستان تو کیا ہندوستان میں بھی مردود ہے، اسپین اور امریکہ میں بھی مردود ہے۔ مسلم لیگ کے مسلمان مار دیے، آگ میں جکڑ لیے، ان کا تختہ الٹ دیا، ان کی حکومت ختم کر دی، ان کو زمین سے مٹا دیا، لیکن نماز کا تختہ شیطان مردود نہیں الٹ سکتا، اور ایوب خان کے ذریعے بھی وہ یہ کام نہیں کروا سکتا۔ لیکن ایوب خان کا ماشاء اللہ تو صرف پاکستان کی حد تک لگا تھا، یہ ہندوستان میں تو جمہوریت ہے، وہاں وہ کیسے نماز کا تختہ الٹتا ہے؟ امریکہ میں تو جمہوریت ہے،
حالانکہ الٹ نہیں سکتا، اگر وہ سارے مسلمانوں کو بھی مار دے یا آگ میں جگڑ لے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، پھر بھی شیطان جو ہے نماز میں مسلمان کا تختہ نہیں الٹ سکتا۔ تو امریکہ میں تو جمہوریت ہے، وہاں کس کے ذریعے تختہ الٹواتا ہے؟ یہ اسپین میں تو کوئی اور حکومت ہے، وہاں کس کے ذریعے تختہ الٹواتا ہے؟ برطانیہ میں تو کسی اور کی حکومت ہے، وہاں تو جمہوریت ہے، وہاں کس کے ذریعے تختہ الٹواتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ وہاں میں نے گوجرانوالے کا جو ہے ہندو جو ہے وزیر اعظم بنایا ہے، وہ انگریزوں کو تو کچھ نہیں بول سکے گا جو کچھ بھی وہ کر رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا نماز میں توبہ نعوذ باللہ تختہ الٹ دے گا۔ یہ شیطان کا خود ساختہ شیطانی عمل ہے جو وہ لیٹرینوں میں یا غسل خانوں میں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا مسجدوں میں نماز میں تختہ نہیں الٹ سکتا۔ دلی میں کسان دھرنے میں سکھ جو ہیں وہ مطلب مسلمانوں کو بولتے ہیں بھی آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور بھارت کی مودی حکومت سے بچائیں گے۔ اچھا، مودی حکومت سے یا جواہر لال نہرو کی حکومت سے مسلمانوں کی نماز کو کیا خطرہ ہے؟ مسلمانوں کو تو مار دیں گے، وہ تو ویسے بھی مار رہے ہیں، لیکن نماز میں تو مار دیں یا ایٹم بم ان پر مار دیں تو وہ تو مسلمان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ مودی ہو یا جواہر لال نہرو ہو۔ سکھ کون سی حفاظت کر رہے ہیں؟ سکھ بھی قاتل ہیں، یہ بھی رنجیت سنگھ کی شکل میں قاتل ہیں، تو یہ وہاں مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں دلی کسان دھرنا میں۔ اور نشتر پارک میں جو ہے مغرب کی نماز میں 4 نمبر شیطانی تلوار کے ذریعے مسلمانوں کے ان کی 12 ربیع الاول جشن کے دن جو ہے ہزاروں مسلمانوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں، 64 علماء کرام اہل سنت جماعت کے ان کو شہید کرتے ہیں ایک ہی دم۔ تو یہ سکھ یا شیطان کا جال جو ہے دلی کے کسان دھرنا میں مسلمانوں کی حفاظت کیوں کرتا ہے، اور نشتر پارک میں جو ہے یہ دھماکہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید یا زخمی کیوں کرتا ہے؟ اور یہی سکھ حفاظت میں بھی قاتل ہیں اور دھماکے میں بھی قاتل ہیں۔ اور پھر یہ 4 دسمبر کو 2009 کو جو ہے یہ ہماری پریڈ لائن مسجد جو ہے جی ایچ کیو میں جو جمعے کی نماز ہو رہی تھی وہاں پہ دھماکہ کرتے ہیں، اور ہمارا جو جنرل محمد یوسف جو ہے جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جس نے 2002 میں 10 لاکھ ہندوستان کی فوج روکی اور پاکستان کا دفاع کیا، وہ یہ سکھ یا ہندو جو ہے نا بھیس بدل کر جو ہے انہوں نے نماز پڑھتے اس کو راول پنڈی میں شہید مطلب زخمی کیا۔ تو یہ کہتے ہیں بھی یہ وائس جو ہے نا 2 نمبر جو ہے نا 2 نمبر نے ہندوستان کی 2002 میں 10 لاکھ فوج روکی، یہ شیاطین کے یہ ڈیجٹس کے نمبر کوڈنگ ہے یا کلر کوڈنگ ہے ان کی۔ تو حالانکہ 2002 یا وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے لیے تو وہ مسلمان ہے، 2002 میں ہے یا کسی بھی دور میں ہے یا کسی بھی عہدے پر ہے، لیکن شیطان یہ کہتے ہیں بھی یہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور 2002 کا سن تھا، اس میں تو 10 لاکھ ہندوستان کی فوج روک دی، اس کے علاوہ اگر یہ چیف ہوتا یا کہ دوسرے کرنل کے عہدے پہ ہوتا یا کسی اور سن میں ہوتا 2001 میں ہوتا پھر یہ فوج نہیں روک سکتا تھا ہندوستان کی 10 لاکھ فوج جو ہے۔ یہ ان شیاطین کے مکر اور ان کے وہ ہیں جو ہیں نمبر کوڈنگ ہے ان کی جو ہے پوری زمین پر، یہ تو ہمارے علاقے میں تو ہندوستان کا اور پاکستان کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ اچھا، جنرل محمد یوسف جو ہے وہ زخمی ہو گیا، وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے، یہ پھر سکھ جو ہیں کرتارپور راہداری کے ذریعے خود جو ہیں پوجا پاٹ کرنے آ رہے ہیں پاکستان کا اچھا نقشہ پیش کرنے کے لیے پوری زمین پر، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور یہ کیسے دھوکہ ہے کہ ان کو آزادی ہم کیسے دے سکتے ہیں اگر ہم خود مر رہے ہیں اور مارنے والے بھی یہی ہیں۔ اچھا، ہمارے لیے تو برابر ہے، کوئی بھی انسان فوج ایک ادارہ ہے، بھائی آرمی چیف ہو، وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہو۔ شیطان یہ بھی مردود خیال ظاہر کرتا ہے کہ میں نے ضیاء الحق جو ہے نا وائس چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بننے دیا، اب ہمیں نہیں پتہ اس نے کیوں نہیں بننے دیا،
اور مشرف کا تو جنرل محمد یوسف خان وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جو جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے زخمی ہوا، باقی لوگ شہید ہوئے۔ تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف اگر عہدہ ہے تو وہ ہونا چاہیے میرے خیال میں، لیکن ضیاء الحق کا اگر نہیں تھا تو اس نے نہیں رکھا۔ لیکن شیطان مردود جو نظر نہیں آتا اسپین میں یا امریکہ میں بھی، وہ کہتے ہیں میرا کچھ اور مقصد ہے، یہ کیوں نہیں میں نے بننے دیا وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے۔ تو بہرحال جی، ہمارے لیے تو آرمی چیف بھی قابل احترام ہے، اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی پاکستان کی فوج کے ادارے کے لحاظ سے قابل احترام ہے، اور سب سے زیادہ قابل احترام ہمیں لیے پاکستان مسلم لیگ کی جمہوری حکومت ہے، جو 7 اکتوبر 1958 میں ختم کی گئی۔ اس کا احترام ہے تو پھر یہ بھی قابل احترام ہے۔ تو کل یہ بھی خبر آئی تھی، پشاور کے نام پہ مسلمانوں کو مار تو رہے ہیں، کہ بھائی شیطان یہ بھی کہتے کہ بھی پشاور میں تو لوگ منشیات سے سارے مر گئے، لیکن میں نے فضل حق کو جو ہے دنیا کا امیر ترین جنرل بھی بنایا۔ بہرحال جی، غلط کام تو غلط ہوتا ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ان منشیات فروشوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا فضل حق، اچھی بات تھی۔ ان سے مل کر جو ہے کرپشن میں اگر وہ ملوث ہوا اور پورا پشاور تباہ ہو گیا تو اللہ کو وہ جواب دہ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ جی ایک لڑکی سے قائد آباد میں زیادتی ہوئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، تو رات ہی جیو میں اس کا عمر جو ہے نا وہ 7 سال سے جو 8 سال کی بچی کر دیا گیا اس کو جو ہے۔ اب یہ شیطان کے فن ہے کہ کبھی 7 سال، کبھی 8 سال، کبھی 9 سال، کبھی 16 سال، کبھی 17 سال، کبھی 5 سال، کبھی 4 سال۔ لیکن یہ اصل میں مسلم لیگ کے قائدین پر حملہ ہے، جو مسلم لیگ کے بزرگ تھے جن کو 7 اکتوبر کو بھسم کیا گیا۔ وہ بیچارے مر گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے پاس جنتوں میں عیش کر رہے ہیں، لیکن ان کو شہید کرنے والے جو ہیں وہ دوزخ میں پھائے لگے پڑے ہیں، بلکہ کیونکہ وہ سارے شریف تھے، اپنی جیب سے پیسہ لگا کر انہوں نے پارٹی بنائی اور پاکستان بنایا اور سب کچھ قربان کیا اپنا۔ شریف لوگ، سچے لوگ، بزرگ لوگ تھے وہ، اور دھوکے باز، چور، فراڈیے نہیں تھے۔ اور جتنی بھی ہمارے آج کل کی جنریشن ہے مسلم لیگ میں، پی ٹی آئی میں یا پی پی میں، ان کے باپ دادا سارے شریف تھے اور اچھے لوگ تھے۔ ایک آدھے کا یا جو اس وقت بھی شیطانی جال کا یا نیٹ ورک میں تھا یا کہ شیطان اس کو استعمال کر رہا تھا، اس کی بات نہیں کرتا، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ جب بھی پاکستان بنا تھا تو یعنی میں نے اکثر دیکھتا ہوں کہ جو لوگ شریف لوگوں کی اولاد تھے آج وہ تباہ ہوئے پڑے ہیں، تو ان کی عورتیں ہیں ایم این ایم پی، یا پھر ان کے اگر بندے ہیں تو وہ سارے خراب ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو شیطان نے خراب کیا، اور انہی کے باپ دادا تھے جنہوں نے پاکستان اپنی جیب سے پیسے لگا کے بنایا، اپنا خون بہایا، اپنی زمینیں قربان کر دیں، اپنے کاروبار، فیکٹریاں، یا کہ اپنی دکانیں، یا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا پاکستان کے لیے۔ اب وہ ان کے ذریعے پاکستان کو لٹوا بھی رہا ہے شیطان جو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اور مسلمانوں کو اسلام کے صدقے پوری زمین پر بچائے، اور پاکستان میں خاص طور پر بچائے، اور پوری زمین پر خاص طور پر بچائے۔ الہی آمین۔